اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج خاص طور سے میں جو میری مخاطبت ہے وہ موت کے بارے میں ہے۔ موت کے جب بھی ہم کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں یا خبروں پہ کتبہ دیکھتے ہیں تو کیا رہتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر خبر پہ زیادہ تر لکھا رہتا ہے۔ یا ہم جب سنتے ہیں کسی کی موت کی خبر تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو موت کی کسی کی خبر سنتے تو کیا دعا پڑھتے، وہ دعا سناؤں گا۔ اور آج ایک موقع ہے، ایک مناسبت ہے جس کا میں آگے اور تذکرہ کروں گا، کیونکہ آج ہمارے ایک عزیز برادر جناب سید افتخار احمد عابدی صاحب کا انتقال ہوا، ان کی آج تدفین ہوئی۔ آپ ایک بار پہلے ان کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ہم پہلے ان کو بخش دیں گے، پھر آگے ہمارا کلام، ہماری بات چیت شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب میں آپ کو دعا سناتا ہوں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ میں جب کسی کی خبر مرگ سنتے یا موت کو یاد کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ دعا یہ ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں طول طویل امیدوں سے بچائے رکھ اور پرخلوص اعمال کے بجا لانے سے دامن امید کو کوتاہ کر دے، تاکہ ہم ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی کے تمام کرنے، ایک دن کے بعد دوسرے دن کے گزارنے، ایک دن کے بعد دوسرے دن کے گزارنے، ایک سانس کے بعد دوسری سانس کے آنے اور ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کے اٹھنے کی آس نہ رکھیں۔ ہمیں فریب آرزو اور فتنہ امید سے محفوظ و معمون رکھ اور موت کو ہمارا نصب العین قرار دے۔ کسی دن بھی ہمیں اس کی یاد سے خالی نہ رہنے دے اور نیک اعمال میں سے ہمیں ایسے عمل خیر کی توفیق دے جس کے ہوتے ہوئے ہم تیری جانب بازگشت میں دیری محسوس کریں اور جلد سے جلد تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے آرزو مند ہو، اس حد تک کہ موت ہمارے انس کی منزل ہو جائے، جس سے ہم جی لگائیں اور افت کی جگہ بن جائے جس کے ہم مشتاق ہوں، اور ایسی عزیز ہو جس کے قرب کو ہم پسند کریں۔ جب تو اسے ہم پر وارد کرے اور ہم پر لا اتارے تو اس کی ملاقات کے ذریعے ہمیں سعادت مند بنانا، اور جب وہ آئے تو ہمیں اس سے مانوس کرنا اور اس کی مہمانی سے ہمیں بدبخت نہ قرار دینا اور نہ اس کی ملاقات سے ہم کو رسوا کرنا، اور اسے اپنی مغفرت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اور رحمت کی کنجیوں میں سے ایک کلید قرار دے، اور ہمیں اس حالت میں موت آئے کہ ہم ہدایت یافتہ ہوں، گمراہ نہ ہوں، فرما بردار ہوں اور موت سے نفرت کرنے والے نہ ہوں، توبہ گزار ہوں، خطا کار اور گناہ پر اصرار کرنے والے نہ ہوں۔ اے نیک کاروں کے اجر و ثواب کا ذمہ
لینے والے اور بد کرداروں کے عمل کردار کی اصلاح کرنے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر سی جو ہے تو دعا میں اس لیے تلاوت کیا کہ ہم میں زیادہ تر لوگ جو ہے تو موت کسی کے تدفین کے اس میں اور کسی تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں موت ہم کو نہیں بس اسی کو آنے والی تھی. اللہ اور موت دونوں سے اتنے بے خبر ہیں کہ اپنا جائزہ ہی نہیں لیتے. اور امام تو فرما رہے کہ آپ ایک گھڑی کے بعد دوسری گھڑی آنے کی بھی امید مت رکھو. آ جائے تو اللہ کا شکر ہے، نہ آئے تو ہو سکتا ہے آپ ایک گھڑی کے بعد ایک لمحے کے بعد دوسرے لمحہ زندہ رہیں. آج ہمارے جو ہے جو ہمارے ساتھی افتخار احمد عابدی صاحب کا انتقال ہوا، اور آج سے یعنی 2019 میں میں نے ان سے گفتگو کی تھی اور اس کو ریکارڈ کیا تھا. اور میں انہیں کی جو آج ہمارے میں نہیں ہیں، آج ان کے بارے میں اور انہوں نے خود کیا اپنے بایوگرافی بتائی، اپنی زندگی کے معاملات بتائے، وہ آپ جب مناظرہ فرمائیں گے میں آپ کے سامنے آپ کی گفتگو کی ریکارڈنگ پیش کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کو یاد کو باقی رکھیں گے اور ان کے لیے جو تو مغفرت کی دعا کریں گے اور ان کو عیسیٰ صاحب کے لیے فاتحہ پڑھیں گے. یہی وہ کرتے ہوئے میں اب ان کی پوری ریکارڈنگ آپ کو سناتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج ہم بڑی خوش قسمت ہیں کہ اورنگ آباد کے سینئر سٹیزن میں جناب سید افتخار احمد عابدی صاحب سے بھی گفتگو کرنے والے ہیں. پوری تفصیلی گفتگو بھی آپ سے، آپ کے جو تو پرسنل خاندانی، آپ کے جو کچھ بھی خاندان کی خدمت کی ہے وہ اس کی، پھر قوم کے لیے آپ کے فرض پورا بیک گراؤنڈ وغیرہ بھی ہم سب لیں گے. اور اس کے جو تو پورا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ قوم کو بھی فائدہ ہوگا، لوگ بھی کچھ سیکھیں گے کہ آپ کے تجربوں سے کچھ سیکھیں گے. اس لیے جو تو میں آج جو ہے بڑی خوش قسمتی محسوس کر رہا ہوں کہ ہم جناب سید افتخار احمد عابدی صاحب کے دولت خانے پہ موجود ہیں اور ان سے ہم تفصیلی بات چیت کریں گے. اور اس لیے آپ لوگ تیار رہیے، سنیے. ناظرین سے اتنی گزارش ہے کہ دلچسپی سے آخر تک سنیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ابھی میں جیسا آپ سے ذکر کیا، جناب افتخار احمد عابدی صاحب میرے سامنے موجود ہیں. ہم ان سے جو ہے پوری ایک تفصیلی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا نام، پتہ، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی اس وقت کی ایج کیا ہے، اور اس کے بعد جو تو ہم آپ کے حال ماضی اور اس کے بعد آپ کے جو کچھ بھی پلاننگ ہوئی لائف کی، آپ کی جو مشقتیں ہیں اور جو آپ کے تجربے ہیں، اس کا ہم جو ہے تفصیلی بات چیت کریں گے. تو بسم اللہ، آپ اپنے شروع کیجئے اپنے نام وغیرہ سے. میرا نام سید افتخار احمد عابدی اور سید منظور احمد عابدی. ہمارے دادا کے 3 بیٹے تھے، سید منظور احمد، سید فدا، سجاد حسین، سید فدا حسین. سید منظور احمد کو 3 لڑکیاں 3 لڑکے تھے. ان میں سید الفقار احمد، افتخار احمد، سرفراز احمد اور 3 لڑکیاں تھیں. بڑی لڑکی کی شادی دہلی میں بیائی گئی. دوسری نمبر کی لڑکی چچا نے اورنگ آباد میں بڑے مشہور و معروف ہستی سید زبار حسین صاحب کی بیٹے تقی حسین رضوی سے کی گئی. اس طریقے سے 2 شادیاں ہوئے. تیسری شادی ہونے والی تھی کہ اتفاق سے ہمارے والد کا انتقال ہو گیا. والد کے دادا کے عاشقانے میں بہت اچھے مجالس ہوا کرتے تھے. دادا کی زندگی میں ہوئے، دادا کے والد صاحب کے زمانے میں ہوئے. میں بھی بیت اللہ ایک آدھ بار پڑھا ہوں. اس کے بعد پھر وہ عاشقانے میں مجلسیں ہوتی ہیں. سرفراز چھوٹے تھے، چھوٹا بھائی تھا. بڑے بھائی اورنگ آباد میں آ گئے تھے اور میں بھی جو ہے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنی بہن کو اپنی
والدہ کو لے کے اورنگ آباد منتقل ہوا۔ اس طریقے سے میں یہاں پہ منتقل ہونے کے بعد اور رہا عاشقانہ وہی چلتے رہا، سرفراز جاتے تھے مجلس سے کرتے تھے، اس طریقے سے عاشقانہ آباد رہا۔ جب ان کی بھی تعلیم مکمل ہو گئی تو انہوں بھی اورنگ آباد میں آنا چاہے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے کہا کہ وہ ہم چاہے اور بھائی سے بھی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور ان سے اور ہم سے یہ بات ہوئی کہ ہم عاشقانے کو کر دیں گے اورنگ آباد۔ اس طریقے سے اس عاشقانے کو اورنگ آباد میں شفٹ کیے۔ سرفراز نے اس کو مکمل بنایا، بہت ہی اچھا عاشقانہ بنا کے اس کا نام جو ہے باب الحوائج رکھا، حضرت عباس اس طریقے سے عاشقانہ چلتے رہا۔ اس طریقے سے میری زندگی یہاں آنے کے بعد میں یہاں پہ لگا۔ سب سے پہلے میرا اپائنٹمنٹ ناندیڑ پہ ہوا، وہاں سے میں یہاں آیا اور اپنے والدہ کے لیے اور اپنے لیے پیسوں کی حفاظت سے بڑی محفوظ طریقے سے اپنی زندگی گزارتے رہا۔ چھوٹے بھائی کو انجینئر بنانے کے لیے وہاں پیسے میں بھیجتا بھی تھا گلبرگہ شریف۔ بڑے بھائی صاحب منی آرڈر کرتے تھے، اس زمانے میں منی آرڈر کا سسٹم تھا۔ اس طریقے سے ان کی تعلیم پوری ہونے کے بعد وہ یہاں آئے، اور وہاں یہاں آنے کے بعد اتفاق سے ایک مشہور ہستی سید زوار حسین انہوں وعدہ کیے کہ میں نوکری دلا دوں گا۔ چنانچہ انہوں جو ہے بی این سی میں سب اورچیئر کا آرڈر نکالے، لیکن وہ مجھے پسند نہیں آیا، کیونکہ بی این سی میں ایک دفعہ جو پوسٹ ہے وہی چلتی ہے، اس لیے میں نے اسے پھاڑ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت بڑے آفیسر تھے زوار حسین صاحب کے پہچانت کے، دھوپیشور صاحب ایس سی تھے، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن اتفاق سے ان کی نوکری نہیں مل سکی۔ پھر اس کے بعد ایک بہت مشہور ہستی عالم نام تھا، بیڈمنٹن کھیلتے تھے، بی این سی میں تھے، اکاؤنٹنٹ تھے، ان کے ذریعے میں نے ہستک صاحب کے پاس پہنچا، انہوں نے سرفراز کو نوکری دلائی، ناندیڑ پہ نوکری ملی۔ اس طریقے سے انہوں نے نوکری ناندیڑ پہ کرنے لگے۔ میں نے اپنے بچپنے میں بڑے کٹھن مصیبتیں نکالا اور اپنے والدہ کے لیے، چھوٹے بھائی کے لیے اور سب کے لیے بڑی محنت سے آگے بڑھا اور سب کو لے کے ساتھ چلا۔ اس طریقے سے یہاں تک اپنی پوری زندگی مکمل کیا ہوں۔ اس کے بعد زوار حسین صاحب الیکٹرک کنٹریکٹر ایون، انہوں نے شادی کا ارادہ کیے، میری شادی کرنے کا۔ پھر میں نے اپنے والدہ کے سامنے اپنا پروپوزل رکھا، انہوں نے بولے کہ پہلے بڑے بھائی کی شادی کرو۔ اس طریقے سے میں نے بڑے بھائی کو بھی مجبور کیا، والدہ نے بھی کیے، بہن نے بھی کیے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آخر میں ہی قدم اٹھایا اور مجھے ہی شادی کرنا پڑا۔ اس طریقے سے زوار حسین صاحب نے ایک لڑکی جو آزاد کالج میں تھی، سیدہ، ان سے میں نے شادی کیا۔ اس طریقے سے میرا یہ گھر بس گیا۔ اس طریقے سے یہ گھر سلسلہ چلتے رہا، اور سرفراز یہاں پہ نوکری جب مل گئی، انہوں بھی اپنا گھر بسا لیے اور اچھے طریقے سے آرام سے زندگی گزارنے لگے۔ اس طریقے سے ہماری تمام کی سب کی زندگی پوری ہوئی۔ لیکن سب سے زیادہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں میں نے اٹھایا ہوں، ان میٹرک پاس ہونے کے بعد گلبرگہ شریف میں ڈرائنگ کے ہر ایگزام کو میں نے کامیاب کیا، کامیاب کر کے یہاں آ کے نوکری کیا۔ اس طریقے سے میرے کو نوکری ملی اور میں اس اونچے درجے پہ پہنچا۔ آج جو بھی ہوں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اچھے پوسٹ پہ ہوں، ہیڈ ڈرافٹنگ بول کے میں ریٹائرڈ ہوا ہوں۔ میری سیلری بھی بہت اچھی ہے، میری پینشن بھی بہت اچھی ہے انشاءاللہ۔ اور اب میرا یہ اتفاق سے یہی 2 سال پہلے میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب کچھ عزیز دوست میرے کو زور دے رہے ہیں شادی کرنے کے لیے، اس پہ میں سوچ رہا ہوں کیا کرنا چاہیے، کریں یا نہ کریں۔ اس طریقے سے میری زندگی گزر رہی ہے۔ ہمارے افتخار بھائی، آپ کی اس وقت آپ نے ایج کا ذکر نہیں کرے، کتنی ہے؟ میری عمر 28/12/47 میری ڈیٹ ہے۔ 1947 میری ڈیٹ ہے۔ اچھا۔ اس طریقے سے میری عمر پوری ہے، اور اس وقت تقریباً
70 کے قریب جا رہی ہے. اچھا افتخار بھائی، یہاں پر جو تھا آپ کا عابدی فیملی زیادہ تر جو ہے ہم کو معلوم ہے کہ نوگاؤں سادات سے تعلق رکھتے ہیں، شاید آپ کا بھی تعلق نوگاؤں سادات سے ہی جی ہوگا. ہاں، بالکل سچ ہے. ہمارا پورا فیملی جو ہے نوگاؤں سادات سے تعلق رکھتا ہے، وہیں کے متمم ہے. اور میں گلبرگہ میں پیدا ہوا، اور والد صاحب نے بڑی بہن کی شادی نوگاؤں سادات ڈسٹرکٹ گلبرگہ میں کیا، شادی کری ہے. وہ ابھی وہیں ہیں، ان کے بچے بچیاں بڑے بڑے پوسٹ پہ ہیں، سب اچھے ہیں، مزے میں. ماشاء اللہ سے جو ہے آپ کا جو اورنگ آباد میں قیام رہا، جی. اور یہاں پہ رشتہ داری بھی کافی بڑی ہے آپ کی. جی. آپ کی جو سسرال تھی روشن علی ماموں بول کے مشہور ہستی تھے، جی. شاید آپ ان کے بارے میں گنوری وغیرہ سے شاید تعلق تھا ان کا. جی. تھوڑا سا روشن علی ماموں کا بھی ذکر ہے، اگر آپ کے وقت تھے یا نہیں تھے پتہ نہیں شادی کے وقت، وہ ذرا ان کا ذکر کیجیے، آپ جانتے تھے. سیدہ جو ہے میر روشن علی کی بیٹی تھی، اور ان کے 4 ماموں تھے. چار ماموں کے نام مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، لیکن 4 ماموں تھے. وزارت علی اور اچھا مرزا یہ صاحب، وزارت علی، عنایت علی، مرزا صاحب اور بشارت صاحب. بشارت علی، بشارت صاحب تو کوآپریٹو میں تھے. ہاں کافی. ہاں یہ سب ان کے آپ کے ماموں سسرے ہیں یہ یہ لوگ. میرے ماموں اچھا سسرے اچھا اچھا ہیں، یہ اچھا. سب میرے ماموں سسرے ہیں. یہ پورا فیملی میرے سے. ہاں 4 ماموں کو پہچانتا ہوں میں، عنایت علی صاحب، اور یہ عنایت علی نہیں، کیا نام ہے ان کا، بشارت، بشارت اور وزارت علی. وزارت وزارت اور علی، یہ سب لوگوں کو جانتا ہوں میں. یہ سب جو تو اس سے تعلق رکھتے لوگ. اچھا، اور میں افتخار بھائی آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے تو شاعر لوگ بھی بہت گزرے ہیں آپ کے عابدی فیملی میں، خاندان میں، اور وہ شاعروں کا کچھ تذکرہ کیجیے. میرے بہت اچھے شاعروں میں میرے جو ہے میرے عزیز حسین سید عابدی میرے چچا ہیں، جو بہت ہی اعلیٰ درجے پہ شاعر نما حاصل کیے ہیں درجہ، اور بہت اچھے ان کے اشعارات ہیں، اور بہت بہترین پڑھتے تھے. اور ان کے ساتھ ایک سلیمان خطیب تھے، انہوں بھی جو ہے مزاحیہ اداکار، مزاحیہ شاعر، حیدرآباد کے مشہور شاعر تھے. وہ مزاحیہ شاعر تھے، اور ریڈیو پہ اس پہ بہت آتے تھے. ان کا پیریڈ کا ایک بہت اچھا پیریڈ گیا. اللہ فضل سے لوگ بہت انہیں پسند کیے، اور اچھی شاعری بھی رہے. بلکہ ہمارے شوراویدی جو چچا ہیں، ان کے بھی اشعار بہت اچھے ہیں، جو خاص طور پہ مجلسوں میں بھی کچھ پڑھے جاتے ہیں. اکثر سرفراز پڑھتے رہتے ہیں. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کون سا ہے وہ، میدان میں آ کر اصغر پکاری آ جاؤ اصغر آزار اگر، ایسا بہت سے اچھے اشعار ان کے ہیں. آپ کے ایک بھائی رشتے کے سمجھیے وہ بہت بڑے شاعر ہیں امریکہ میں جو رہتے ہیں. وہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں، سید تقی حسین تقی، وہ ڈاکٹر ہیں. میرے ماموں جو ہیں سید سفتی نبی حیدرآباد کے ڈبل گریجویٹ تھے، جج تھے. اور ان کے جو ہے 2 بیویاں تھے، جس کے 8 بیٹے ہوئے، اور پورے 8 بچے بڑے اعلیٰ درجے سے تعلیم حاصل کیے، اور سب بڑے بڑے امریکہ اور بڑے بڑے مقامات پہ ان کے پوسٹ ہیں. کیونکہ ایک بھائی ان کے شاید دبئی میں بھی تھے، نذیر، کیا نام؟ ہاں نذیر احمد. نذیر، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. ان کا بھی جو ہے تو انہوں بھی شاعری کرتے تھے، ان کے بھی اشعار سنا میں نے. اور یہاں پر ہمارے افتخار بھائی جو یہ ہیں اپنے مہدی عابدی، یہ جو اس کے ہیں BMC والے، یہ آپ کے رشتے کے بھائی ہوتے ہیں نا؟ BNC کے. ہاں، یہ میرے چچیرے جو عزیز حسین شور عابدی ہیں، ان کے فرزند ہیں، جو انہوں بھی جو ہے بہت ہی پریشانی کے حالات میں سرفراز لائے تھے نوکری کے لیے، اور ان کو نوکری یہاں نہیں ملنے لگی، جانے لگے. تو پھر اتفاق سے میرے مسز کا ایک اسٹوڈنٹ تھا عباس بول کے، آج کبھی آیا تو پوچھ سکتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے انہوں نے جو ہے ان کو نوکری ملی، اور BNC میں نوکری انہوں نے کی. BMC میں. اچھا،
اور جو ہے تو میں آپ سے اور ایک چیز جو دریافت کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہاں آپ کے فرزند احتشام اور ان کے بارے میں ہاں بتائیے. میرے اب اس وقت شادی کے بعد میرے 4 لڑکے ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی بچپن ہی میں گزر گئے، اور 2 لڑکی زندہ ہیں. بڑا لڑکا جو ہے اس وقت بینک میں ہے، جو ہے تقریباً اس کی بھی کم سے کم 40 سال عمر ہو رہی ہے، 40 سال سروس ہو گئی ہے. اور چھوٹا بچہ جو ہے بزنس میں لگنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ اس اتفاق سے اس کو بزنس میں موقع نہیں ملا، اور اس کو کسی اپنے ہی رشتہ داروں نے اس کے شہر کا اثر کرنے کی وجہ سے اس کو کافی پریشانی اٹھانی پڑی، اور میں اس کا کافی علاج کیا ہوں. پیسہ بہت لگا ہے، انشاءاللہ اب اچھا ہو جائے گا. امید ہے کہ وہ جلد سے جلد پورے مکمل اچھا ہو جائے گا. آپ کے ذیشان کی ایک بیٹی بھی شاید کالج میں پڑھتی ہے کیا؟ نہیں، احتشام کے 3 لڑکیاں، ایک لڑکا ہے، وہ بھی کالج میں پڑھ رہے ہیں. بڑی لڑکی کی شادی ہو گئی ہے، کہاں حیدرآباد گونڈا میں اس کو دی گئی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے. ابھی ایک لڑکا ہوا ہے. ذیشان کے 3 لڑکیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے. تینوں لڑکیاں کالج میں اس وقت پڑھ رہے ہیں. ایک چھوٹی ہے جو ابھی کالج میں نہیں ہے، 2 لڑکیاں کالج میں. ہاں، ذیشان کی ایک لڑکی ہماری نواسی کے ساتھ ہے، ہاں جی، معصوم کے ساتھ وہ چھوٹی کہہ رہی ہے. ہاں وہ کہہ رہی تھی تو. اور آپ کے اور کوئی ایسے واقعہ جو یادگار ہے؟ چھوٹی بہن جو ہے ان کی شادی گلبرگہ میں کرے تھے. اتفاق سے ان کے شوہر اچھا نہیں ہونے کی وجہ سے واپس آ گئے. وہ گھر میں اپنے گزاری زندگی. ان کو ایک لڑکا ہے عارف، وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، ہنسی خوشی سے رہتے ہیں. ان کا بھی ایک اچھا چھوٹا سا RCC مکان ہے، وہ بھی خوش ہو. عارف کی والدہ طلاق شدہ ہیں کہ بیوہ ہیں؟ نہیں، بیوہ ہیں، جو چھوڑ دیے شوہر، اور جو گزر گئے گزر گئے بعد میں. اچھا اچھا اچھا. تو وہ کہاں کی گلبرگہ کی؟ گلبرگہ شریف. تو اب یہاں پہ سمجھیے آپ کے ریلیٹیوز میں عارف کی والدہ اور والد کی والدہ ہیں، بشارت وزارت ان کا پورا خاندان ہے، پورا خاندان ہے. زبار حسین صاحب کا پورا خاندان ہے، عنایت علی صاحب کا پورا خاندان ہے. یہ زیدی فیملی میں بھی جو ہے ہم نے اپنی لڑکی ذیشان کی بیاہ کی ہے، یہ وہ بھی ہمارے خاندان میں آ گیا. جنوری کا پورا خاندان ہمارے اس میں. یعنی آپ UP سائڈ سے دکن کے بن گئے. دکن کے ہو گئے کیونکہ آپ لوگ جو تو ادھر کے UP کے ہیں، یہ تو مجھے معلوم تھا. اور یعنی آپ دکن میں آ کے یہاں پر یہاں آپ کا پورا ایڈریس آپ نے نہیں بتایا، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کہاں رہتے ہیں. یہاں پر یہ ہم یہیں صحیح ہے، بڈی لین اورنگ آباد، اور نہرو بھون کے قریب، مکان نمبر 12117. اور بس یہی ایڈریس ہے. اسی پہ آپ کے عاشق خانے کا بھی تو نام آپ نے عاشق خانے کا نام ہم نے آزا خانہ ابو طراب رکھے ہیں. ہمارے بیوی کی زندگی میں عاشق خانہ بنانا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ دشمنوں نے ایسا کچھ عمل کیے ہیں جس کی وجہ سے ہو نہیں سک رہا ہے عمل. انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا تو عاشق خانہ بن جائے گا، اور بہت اچھے طریقے سے اس کا ہم ایجاد کریں گے. ماشاءاللہ سے آپ کی صحت اور یہ بات کی آپ کو اجازت دیتی کہ آپ اور زندگی کو آگے بڑھائیں. جی ہاں، یہ اور تو آپ لائف پارٹنر اور چاہے تو ڈھونڈ سکتے ہیں. میں بچپنے سے یعنی میرے والد جو ہے، میرے کو عبادت کا بڑا شوق تھا. میرے کو والد صاحب نے 15 سال کی عمر میں نماز سکھائی، اور 15 سال کی عمر سے آج تک میری نماز ایک بھی قضا نہیں ہوئی. فجر کی نماز ایک بھی قضا نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب نوکری پہ لگا، بس وہی پیریڈ میں اتنی نماز گئی ہوگی، باقی کوئی نماز نہیں گئی. اس کے بعد پھر نماز شب میں بھی اللہ کے فضل سے آج کل بہت ہی اطمینان سے اور بہت ہی پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے. ماشاءاللہ سے آپ کے ساتھ چند لمحے گزارنے میں بہت لطف آیا. بہت اچھا دکھا کہ بھئی میں جو سینئر سٹیزن کے ساتھ بیٹھا ہوں. ویسا میں بھی سینئر ہو چکا ہوں، میری بھی 76 ہو گئی ہے. اور
यही मेरा काम है कि भाई जितनी यादें हैं बहुत अच्छा है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा है। जमा करूँ। ये बहुत चीज़ आपने सोचे, ये एक अच्छी चीज़ निकाले दिमाग में कि भाई एक ऐसी चीज़ पैदा करें कि जो लोगों के दूर दूर तक ये बातें जाएं और ख़बरें मिलें कि कौन किससे कहाँ तक पहुँचा हुआ है, कितने ख़ानदान के लोग किससे मिले हुए हैं और कितना रिश्ता है, सब मालूम हो जाता है। और ये भी पता चलता है कि इन लोगों से कितनी मोहब्बत है और कैसे कैसे हालात से गुजरे हैं, कैसे कैसी ज़िंदगी गुजारे हैं और कैसे स्टेज पर पहुँचे हैं आज, ये समझ में आता है इंसान को। बहुत अच्छी स्कीम निकाले आपने, ये जो सोच के निकाले हैं। अच्छा, अब वैसे तो बातें सब तिश्ता रह गई हैं, पूरा तो अपन जो कुछ भी हो सके जो मुख्तसरन पेश किए, नाजरीन जो है तो ये देखकर और सुनकर बहुत खुश होंगे। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आखिर तक देखें और हमारे इफ्तिखार भाई के सारे जज्बात, सारी बातों से आप लोग वाकिफ़ होए और यानी हैदराबाद औरंगाबाद जो है शियाने औरंगाबाद की सीनियर हस्तियों से आप वाकिफ़ हों, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जितने सीनियर वैसे भी गैर शिया भी हजरात हैं और मेरे दोस्त व अहबाब भी हैं, उनकी भी मैं ऐसे वीडियोज़ बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ। अगर जिन साहब को और भी देखना है तो वो एजाज काज़मी चैनल बोलकर अगर यूट्यूब पे मारे तो आपको दूसरे अहबाब जो हैं उनके भी जो है मालूमात होंगे। मैं आप सबसे ज़्यादा चाहता हूँ और ख़ुद इफ्तिखार भाई से ज़्यादा चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा हाफ़िज़।